چلیے نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت، جب سے اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا حکم دیا تھا۔ کب دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے کا حکم؟ 3 سال تو خفیہ رہا، 3 سال کے بعد یعنی چوتھے سال میں حکم آ گیا تھا کیا؟ انذر عشیرتک، یعنی اب آپ سب کو دعوت دو، اعلانیہ دعوت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ حج کے موسم میں اور عرب کے بازاروں کے ایام میں آپ قبائل کے خیموں اور ٹھکانوں پر تشریف لے جاتے۔ ہر سال حج کا موسم آتا ہے، ٹھیک ہے، تو فردن فردن بھی دعوت دیتے تھے، قبیلوں کو بھی دعوت دیتے تھے، اور حج کے موسم میں بھی خاص طور پر ایکٹیو ہو جاتے تھے۔ تو اب کیا ہوتا تھا، حج کے موسم میں عرب لوگ کیا کرتے تھے، ذی قعدہ کے مہینے میں نکلتے تھے، ٹھیک ہے، ذی قعدہ میں ایک بازار لگتا تھا، ٹھیک ہے، حج کے پہلے کا مہینہ کون سا ہے؟ ذی قعدہ۔ تو اس میں ایک بازار لگتا تھا، جیسے کہ یہاں پر دیکھیے آپ، اسکرین شاٹ ہے، ہاں، تو سب سے پہلے 1 ذی قعدہ سے 20 ذی قعدہ تک ایک بازار لگتا تھا، اس کا نام تھا اکاز۔ کیا نام تھا؟ اکاز۔ نخلا اور طائف کے درمیان یہ بازار لگتا تھا، ٹھیک ہے، نخلا طائف کے ہی قریب ایک مقام ہے نا۔ پھر دوسرا ایک بازار لگتا تھا، وہ کب سے کب تک لگتا تھا؟ 21 ذی القعدہ سے ذی القعدہ کے اختتام تک، یعنی 21 سے 30 تاریخ تک سمجھ لیجئے، یا 29 تاریخ تک، یہ اگلے 10 دن یہ مجنہ، کیا ہے نام؟ مجنہ، ٹھیک ہے، یہاں پر بازار لگتا تھا، یہ بازار کا نام ہے، اور اس کا ایریا کون سا تھا؟ وادی مراء الزہران، ٹھیک ہے، یہ کون سا ایریا تھا؟ نخلا اور طائف کے درمیان، یہ وادی مراء الزہران تھا۔ پھر تیسرا ایک بازار لگتا تھا 1 ذی الحج سے 8 ذی الحج تک، ٹھیک ہے۔ اب 8 ذی الحج کے بعد تو حج کی تیاری شروع ہو جاتی نا، ٹھیک ہے، مینا میں جانا ہوتا ہے، تو تقریباً حج کے پہلے تک نا کیا کرتے تھے لوگ، اپنا پورا سامان سیل کر دیتے تھے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی اجازت دی تھی نا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، مطلب حج کے لیے آئے اور اس ٹائم پہ تجارت کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اب بھی دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لوگ کیا کرتے تھے کہ جب آتے تھے حج کو، کیونکہ ایک پورے دنیا سے کراؤڈ آنے والا رہتا، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے تھے، اپنا سامان تجارت بھی ساتھ لا لیتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر وہاں پر حج ہونے سے پہلے سب کچھ سیل کر دیتے تھے۔ تو 3 بازار ہے، اکاس کا بازار، مجنہ اور ذوالمجاز، ٹھیک ہے، اور ان کے ایریا بھی، جیسے ذوالمجاز کا جو بازار لگتا تھا جبل عرفہ کے پیچھے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ 1 ذی الحج سے 8 ذی الحج تک یہ بازار لگتا تھا، ٹھیک ہے، اور 8 ذی الحج کے بعد لوگ مناسک حج کی ادائیگی کے لیے نکل جاتے تھے۔ تو یہ مسلسل 38 دن کی انتھک دعوتی مہم تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے، تو ان بازاروں میں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کیا لکھا ہوا۔ ہاں، تو آپ کا طریقہ یہ تھا کہ حج کے موسم اور عرب کے بازاروں کے ایام میں آپ قبائل کے خیموں میں، ٹھیک ہے، ان کے ٹینٹس میں اور ٹھکانوں پر تشریف لے جاتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ جاہلیت میں عرب کے مشہور اور مکے سے قریب ترین 3 بازار لگتے تھے۔ کتنے بازار تھے؟ 3 بازار لگتے تھے جاہلیت میں عرب میں، اس طرح سے اکاز، مجینہ اور ذوالمجاز۔ اکاز نخلا اور طائف کے درمیان ایک بستی تھی، ابھی میں آپ کو بتائی ہوں، اکاز نخلا اور طائف کے درمیان کا ایریا، وہاں پر ایک بستی تھی جہاں پہلی ذی القعدہ سے 20 ذی القعدہ تک بازار لگتا تھا، ٹھیک ہے، یہی ڈیٹیل میں جو ابھی آپ کو بتائی ہوں، 1 ذی القعدہ سے 20 ذی القعدہ تک اکاز میں بازار لگتا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد لوگ مجنہ منتقل ہو جاتے تھے، نیکسٹ بازار کون سا؟ مجنہ، اور وہاں ذی القعدہ کے اختتام تک یعنی خاتمے تک بازار لگاتے تھے، اینڈ تک، ٹھیک ہے، پورا مہینہ۔
عربوں میں نا کچھ ملکوں میں ابھی بھی یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ لوگ اپنا جو سیل وغیرہ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ پھر مجینہ، مکہ سے، مجینہ کہاں پر ہے؟ مکہ سے نیچے وادی مرہ الزہران میں ایک مقام کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ ذوالمجاز جبل عرفہ یعنی جبل رحمت کے پیچھے ہے، وہاں پہلی ذی الحج سے 8 ذی الحج تک بازار لگتا تھا۔ اس کے بعد لوگ مناسک حج کی ادائیگی کے لیے فارغ ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد حج کے لیے آتے تھے۔ جن قبائل کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو ان پر پیش کیا کہ وہ آپ کو پناہ دیں، اپنے آپ کو ان پر پیش کیا مطلب کیا؟ کیونکہ مکہ میں رہنا مشکل تھا، تو ان سے یہ ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے سٹی میں، آپ کی بستی میں ہم کو بھی رہنے کے لیے پناہ دو، ٹھیک ہے۔ تو پہلے اسلام کی دعوت پیش کرتے اور ان کو اپنے آپ پر ان پر اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جو قبائل کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت رکھی تھی وہ قبائل کون سے ہیں؟ دیکھیے، بنو عامر بن سعصا، بنو محارب بن خصفہ، بنو فزارہ، غسان اور مرہ، بنو حنیفہ، بنو سلیم، بنو عبس، بنو نظر، بنو البکا، کندہ اور کلب، بنو الحارث بن کعب، عزرہ اور ہزارمہ، ٹھیک ہے۔ یہ سارے قبائل کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی۔ ان میں سے کسی نے بھی آپ کی دعوت قبول نہیں کی، کسی نے بھی، ٹھیک ہے، لیکن ان کے جوابات اور انداز مختلف تھے، یعنی ان کا طریقہ جو تھا وہ ڈفرنٹ تھا۔ کسی نے بہترین جواب دیا، کسی نے آپ کے بعد اپنے لیے سرداری کی شرط لگائی، ٹھیک ہے۔ کسی نے کہا آپ کا خاندان اور قبیلہ آپ کو بہتر جانتا ہے کہ آپ نے کہ اس نے آپ کی پیروی نہیں کی۔ آپ کو پتا ہے آپ کا خاندان خود آپ کی پیروی نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، آج بھی لوگ یہی بولتے ہیں، آپ کے کون سے گھر والے لوگ مانتے ہیں جو ہم کو بتا رہے ہیں۔ کسی نے برا جواب دیا، اور ان میں سے سب سے برا جواب مسلمہ کذاب کے گروہ بنو حنیفہ کا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر ایمان کی شعائیں مکہ سے باہر، اب مکہ کے باہر بھی ایمان کی شعائیں گئی ہیں، کس طرح سے؟ جس زمانے میں اسلامی دعوت مکہ کے اندر مشکل ترین مرحلے سے گزر رہی تھی، اللہ نے مقدر کر رکھا تھا کہ اسی زمانے میں مکہ سے باہر کچھ لوگ ایمان لائیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بھی مدد کی کہ مکہ کے باہر بھی لوگ اسلام قبول کیے ہیں۔ یوں ان کی حیثیت امید کی چنگاری کی تھی جو مایوسی کی تاریکیوں میں چمکی۔ ان میں سے بعض نام یہ ہیں، ٹھیک ہے، مطلب جہاں پر قبائل انکار کر رہے تھے تو وہیں پر ہی کچھ لوگ کام بھی آ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ لوگ جنہوں نے اسلام کی دعوت سنی اور اس کو قبول کیا، اور صرف خود نہیں قبول کیا بلکہ اپنے قبائل میں جا کر پھر اس کو دعوت بھی دی، اور پورے کے پورے قبیلے بھی مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے برکت رکھ دے، اللہ تعالیٰ علم، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ تو جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں سب سے پہلے نام دیکھیے، سوید بن سامت رضی اللہ عنہ، یہ شاعر تھے۔ کون؟ سوید، گہری سوجھ بوجھ کے حامل تھے اور یثرب کے باشندے تھے۔ یثرب کو کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ کا نام کیا تھا؟ یثرب، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے نا وہاں، تو نام کیا آئے گا ابھی بار بار؟ یثرب آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یثرب کے باشندے یعنی کیا؟ وہاں کے سٹیزن، وہاں کے رہنے والے، ٹھیک ہے۔ تو شاعر تھے۔ اب آپ کو پتا ہوگا عرب میں شاعر کی کیا اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ شاعر یعنی کہ بہت ایک سوجھ بوجھ رکھنے والا، بہت زیادہ کلام پر ڈومیننٹ، ایسے شخص کو شاعر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ایک طرح سے ان کے قبیلے کا ایک مقرر ہوتا، یعنی سب سے بیسٹ کلام کرنے والا کون؟ شاعر، ٹھیک ہے۔ تو سوید بن سامت بھی کون تھے؟ شاعر تھے، گہری سوجھ بوجھ کے حامل تھے اور یثرب کے باشندے تھے۔ ان کے شرف و شعر گوئی کی وجہ سے لوگ انہیں کامل کہتے تھے۔ ان کا ٹائٹل کیا بن گیا تھا؟ کامل۔ کامل عربوں میں وہ پروفائل ہوتا تھا جس میں جیسے پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے نا، بہت ہائیلی کوالیفائڈ، جیسے ہمارے پاس سمجھ لیجیے پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹریٹ جو ہے، تو
بہت زیادہ جو ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہوتے، جو بہت سمجھ بوجھ کے حامل ہوتے، جن کا بہت اچھا پروفائل ہوتا، تو ان کو کیا ٹائٹل دے دیتے عرب میں؟ کامل. کامل کیا مطلب کیا ہے؟ مکمل. ٹھیک ہے، کامل یعنی ایک دم کمپلیٹ. تو ان کو کیا ٹائٹل ملا تھا؟ کامل. یہ حج یا عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے. ٹھیک ہے، کون؟ سوید بن سامد حج یا عمرہ کے لیے مکہ آتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی. انہوں نے آپ پر حکمت لقمان پیش کی. آپ نے ان پر قرآن پیش کیا اور وہ مسلمان ہو گئے. کہنے لگے یہ بہترین قول ہے. پھر وہ بواس کی جنگ سے پہلے اوس اور خزرج کے درمیان ایک لڑائی میں قتل ہو گئے. ٹھیک ہے، جنگ بواس ایک مدینہ میں بہت سالوں سے تقریباً 100 سال سے وہ جنگ چلتی تھی. اس کے درمیان اوس اور خزرج یہ دو قبیلے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں آگے پڑھیں گے. تو وہ جنگ میں یہ شہید ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، قتل ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرے جو صحابی ہیں ایاس بن معاذ رضی اللہ عنہ، یہ یثرب کے باشندے تھے، سٹیزن آف یثرب. نوخیز نوجوان تھے. ٹھیک ہے، ینگ تھے. 11 نبوت کے اوائل میں یعنی شروع میں اول میں اوس کے ایک وفد کے ہمراہ مکہ تشریف لائے. ٹھیک ہے، اوس کے ایک وفد کیا ہوتا ہے؟ ڈیلیگیٹ یعنی کچھ لوگ، گروپ آف پیپل. ریپریزنٹیٹیو جو ہوتے ہیں نا، جیسے یہ قبیلے کے یہ ریپریزنٹیٹیو ہے، یعنی ان کا تھوڑا سا ان کو دربار میں پیش کیا جانا یا پھر ان کو ایز اے مقرر پیش کیا جانا. تو وہ ڈیلیگیٹس جو ہوتے ہیں نا اس کو وفد کہتے ہیں. تو اوس جو قبیلہ تھا اس کے وفد کے ساتھ یہ مکہ تشریف لاتے ہیں. کون؟ ایاس بن معاذ، جو قریش سے خزرج کے خلاف حلف و تعاون چاہتا تھا. ٹھیک ہے، اب یہ اوس کے قبیلے کے تھے اور اوس اور خزرج کے دو قبیلوں میں ہمیشہ جنگ چلتی رہتی تھی. تو اب خزرج کے خلاف یہ ہیلپ کے لیے آتے ہیں کہ قریش آپ ہماری تھوڑی سی ہیلپ کر دو یا ہمارے ساتھ حلیف بن جاؤ تاکہ ہماری مدد ہو. تو اسی لیے وہ مکہ آتے ہیں. جو قریش سے خزرج کے خلاف حلف و تعاون چاہتا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے. دیکھیے کون تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جا رہے ہیں. تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی تلاوت فرمائی. کیا پیش کیا؟ قرآن. ٹھیک ہے، ایاس نے کہا یہ واللہ اس سے بہتر ہے جس کے لیے آپ لوگ تشریف لائے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگ کس لیے تشریف لائے یہاں پر؟ ہیلپ کے لیے. ٹھیک ہے، خزرج کے خلاف آپ قریش کی ہیلپ چاہتے ہیں نا، جو پرپس سے آپ آئے نا، تو وہ پرپس یا وہ مقصد سے بہترین چیز کیا ہے؟ یہ جو قرآن پیش کیا جا رہا ہے سب سے بیسٹ ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے کس طرح فطرت پر تھے. تو کیا کہتے ہیں؟ واللہ یعنی اللہ کی قسم اس سے بہتر ہے جس کے لیے آپ لوگ تشریف لائے ہیں. کیونکہ قرآن کیا ہے؟ وہ خیر مما یجمعون. اس پر وفد کے ایک رکن ابو الحیثر نے بطحا کی کنکریاں اٹھا کر ایاس کے منہ پر دے ماری. غصہ آ گیا تو منہ پر مٹی پھینکی. یہ بات چھوڑو، یہاں ہم دوسرے مقصد سے آئے ہیں. اوکے لیو اٹ، جو کام کے لیے آئے نا وہ بات کرو. تو چنانچہ وہ خاموش ہو رہے اور یثرب واپس آ کر جلدی ہی وفات پا گئے. ٹھیک ہے، اب ہو گیا وہ سب کچھ. اب یہ واپس یثرب آ گئے اور وہاں پر ہی ان کا یثرب میں انتقال ہو گیا. وفات کے وقت وہ تحلیل کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. وہ تکبیر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. وہ حمد وہ تسبیح کر رہے تھے. انتقال کے وقت وہ تحلیل، تکبیر اور حمد و تسبیح کر رہے تھے. دیکھیے کتنی اچھی موت. مسلمان ہو گئے تھے. اس لیے ان کی قوم کو کوئی شبہ نہیں تھا کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی. یعنی دل میں اسلام لے کر گئے تھے، واپس پلٹے اور اختتام بھی ان کا اسلام پر ہی ہوا. تو اس لیے قوم کے لوگوں کو شور تھا کہ انہوں نے اسلام پر وفات پائی. تیسرے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اطلاع سوید بن سامت اور ایاس بن معاذ رضی اللہ عنہما سے ملی. ٹھیک ہے، ان کو کیسے پتا چلا اسلام کے بارے میں؟
اب یہ جو دو لوگ اسلام قبول کیے تھے نا اوپر جو بتائے گئے ہیں، سوید بن سامت اور ایاز بن معاذ رضی اللہ عنہ، تو ان کے ذریعے سے ان کو پتا چلا. دیکھیے لوگ نا کس طرح سے اسلام کی دعوت پھیلا بھی رہے تھے، اپنے حد تک ہی نہیں رکھے. تو ان کو بھی پتا چلا کہ یہ لوگ اسلام قبول کیے ہیں اور ایسے ایسے ایک نبی آیا ہے مکہ میں، ٹھیک ہے. تو ان کو اس بات کی اطلاع ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی. انہوں نے پتہ لگانے کے لیے اپنے بھائی کو مکہ بھیجا، ٹھیک ہے. وہ گئے اور واپس آئے. کون؟ ان کے بھائی. کس کے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بھائی کو بھیجا تسلی کے لیے، ٹھیک ہے. تو بھائی گئے واپس آئے. تو واپس آیا، پوچھا انہوں نے کہ کیا ہوا. تو اب انہوں نے جو جواب دیا تھا نا وہ تسلی بخش نہیں تھا، ٹھیک ہے. جو مطلب ڈیٹیلز نہیں بتایا انہوں نے. تو کیا ہوتا پھر، لیکن تسلی نہ کر سکے. چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ خود نکلے اور مکہ پہنچ کر مسجد حرام میں جا اترے، ٹھیک ہے. خود گئے مکہ. پھر تقریباً 1 مہینہ مسجد حرام ہی میں رہے. امیجن 1 مہینہ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کر رہے تھے. کسی کو بتایا نہیں ہے کہ کیوں آئے ہیں، ٹھیک ہے. عمرہ کے لیے آئے ہیں یا طواف کر رہے ہیں. مسجد حرام میں رہے اور زمزم کا پانی پیتے رہے. اور زمزم کا پانی ہی پیتے رہے جو کھانا اور پانی دونوں کا کام دیتا تھا. لیکن جان کے ڈر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی سے پوچھتے نہ تھے. پتا تھا ان کو کیا حالات ہیں مکے میں. بالآخر حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو اپنے پیچھے پیچھے لے کر گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوایا، ٹھیک ہے. پہلی بار لے کر جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ. دونوں کچھ بھی بات نہیں کرتے. کون؟ حضرت علی بھی نہیں بات کرتے ہیں اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی نہیں بات کرتے. تو خاموش رہتے، ٹھیک ہے. پھر آ جاتے حرم میں، پھر آ کے رہتے، پھر کسی سے کچھ بات نہیں، ٹھیک ہے. تلاش کرتے رہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ پہچان لیتے کہ ان کو کسی کی تلاش ہے. پھر ان کو بولتے ہیں کہ چلو میرے ساتھ، ٹھیک ہے. ان کو پورا پلان بتاتے. ان کو پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کس مقصد سے آئے ہیں. تو انہوں بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے مجھے پتا چلا ہے ایک نبی کی بعثت کے بارے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو لے کر جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ٹھیک ہے. الرحیق المختوم میں تھوڑا ڈیٹیل میں ہے اس کے بارے میں، یہاں پر شارٹ میں. تو بالآخر حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو اپنے پیچھے پیچھے لے کر گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوایا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ ان پر اسلام پیش کریں. بتائیے ہم کو اسلام کے بارے میں. آپ نے اسلام پیش کیا اور وہ وہیں مسلمان ہو گئے. کون؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. پھر انہوں نے مسجد حرام میں آ کر اعلان کیا. دیکھیے اب ان کی آپ ڈیرنگ دیکھیے کہ پہلے تو بہت ڈر رہے تھے. جیسے ہی اسلام اندر داخل ہوا تو انہوں نے ان کا دیکھیے ایک دم رویہ چینج ہو گیا. یہ کیا کرتے ہیں؟ اعلان کرتے ہیں. پہلے چھپا رہے تھے نا، خالی پوچھنے کے لیے بھی چھپا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن اب اعلان کر دیتے ہیں. کہاں پر؟ مسجد حرام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں کہ مت بتاؤ، لیکن یہ بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ حق ہے نا. تو کہتے ہیں مسجد حرام میں آ کر اعلان کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. ادھر یہ سننا تھا کہ قریش ان پر ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ مر جائیں. مطلب اب ایسی حالت تھی کہ بس مر جائیں گے. ایک دن کیا انہوں نے، ٹھیک ہے. پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ آ کر ان کو بچاتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر دوسرے دن بھی آ کر ویسے ہی کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں مسجد حرام میں. پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ آ کر بچاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ آ کر ان کو بچاتے ہیں. دوسرے دن آ کر پھر یہی اعلان کیا اور قریش نے بھی پھر دوسرے دن بھی اتنا مارا کہ مر جائیں. اور کل کی طرح عباس رضی اللہ عنہ نے آ کر ان کو بچا لیا، ٹھیک ہے. ان کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ وہ شخص کو مار رہے ہیں، حالانکہ تمہارا جو تجارتی جو سفر ہے نا انہی کے بستی سے ہو کر گزرتا ہے، یعنی انہی کے پاس سے گزرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب ان لوگوں کو وہی راستے سے گزرنا ہے تو یہ لوگ گزرنے دیں گے پھر تم کو؟ ٹھیک ہے، کیوں مار رہے؟ تو پھر وہ رک گئے تھے. اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنی قوم بنو غفار، یہ کون سے قبیلے سے تھے؟ غفار قبیلے سے تھے، اسی لیے ان کے نام کے آگے غفاری ہے. تو اپنے قوم میں بنو غفار میں واپس آ گئے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو وہ بھی مدینہ ہجرت کر کے آ گئے، ٹھیک ہے. مدینہ کے یثرب کے آس پاس میں جو علاقہ تھا نا وہاں پر تھا یہ غفار قبیلہ، ٹھیک ہے. مدینہ لوکل ایک دم سٹی میں نہیں تھے، بلکہ اس کے جو اطراف میں بستی ہوتی ہے نا وہاں کے یہ تھے غفار قبیلے کے.
تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی مدینہ تو پھر یہ بھی مدینہ موو ہو گئے تھے. چوتھے جو صحابی ہے طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ. یہ جو تھے یہ شاعر تھے. ٹھیک ہے, گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے اور یمن کے قریب واقع قبیلے دوس کے سردار تھے. ٹھیک ہے, اب دوسی ان کے نام کے آگے ہے نا, تو ان کا قبیلہ تھا دوس. ٹھیک ہے, اور یہ بھی مدینہ کے نہیں تھے, کہاں کے تھے؟ یمن کے تھے. ٹھیک ہے, تو یمن کے قریب واقع قبیلہ تھا دوس, اس کے یہ سردار تھے, لیڈر تھے. سن 11 نبوت میں مکہ تشریف لائے تو اہل مکہ نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا. کیوں استقبال کیا؟ سردار تھے نا, رائٹ. ان کا بڑھ کر استقبال کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر ڈرایا کہ جب وہ مسجد حرام میں آئے تو کان میں روئی ٹھونس لی کہ کہیں آپ کی کوئی بات سنائی نہ پڑ جائے. کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ غلطی سے بھی یا تھوڑی سی بھنک بھی نہ آئے اندر. مگر ہوا یہ کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کی آواز ان کے کانوں میں پڑ ہی گئی. انہوں نے جو کچھ سنا بہت اچھا محسوس کیا. چنانچہ جی میں آیا, ان کے جی میں کہا, یعنی دل ہی دل میں انہوں نے کہا, میں سوجھ بوجھ رکھنے والا شاعر ہوں, میں تو ایک دم ذہین شاعر ہوں. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کلام کیا چیز ہے, الفاظ کیا ہوتے ہیں, تو مجھ سے بھلا برا چھپا نہیں رہ جا سکتا. اوکے, مجھ سے بھلا برا چھپا نہیں رہ سکتا, پھر کیوں نہ میں اس شخص کی بات سنوں, اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا, بری ہوئی تو نہیں مانوں گا. ٹھیک ہے, مجھے تو پتا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے, لیٹس سی. چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو وہ بھی آپ کے پیچھے ہو لیے. کون؟ طفیل بن عمرو الدوسی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا رہے اور گھر کے اندر آ کر آپ سے اپنا واقعہ بیان کیا, پورا ڈیٹیل بتا دیا. دیکھو میں یہاں پر آیا تھا تو مجھے قریش نے اس طرح سے کہا, ٹھیک ہے, تو میں نے کان میں روئی ٹھوس لی. سارا واقعہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا اور یہ مطالبہ کیا کہ آپ ان پر اپنا دین پیش کریں, مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. آپ نے ان پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت کی. انڈر لائن کریے, قرآن کی تلاوت کی. ٹھیک ہے, کس سے دعوت دے رہے ہیں؟ قرآن سے. طفیل بن عمرو دوسی نے اسلام قبول کر لیا, حق کی شہادت دی اور عرض کیا کہ میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے. سردار تھے, اور میں ان کے پاس پلٹ کر جا رہا ہوں اور انہیں اسلام کی دعوت دوں گا, لہٰذا آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے کوئی نشانی دے دے. آپ نے دعا فرمائی. چنانچہ جب وہ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو ان کا چہرہ چراغ کی طرح روشن ہو گیا. ٹھیک ہے, انہوں نے نشانی طلب کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ دعا کریے کہ میں جب جاؤں تو میرے پاس کچھ نشانی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو ان کا چہرہ ایک دم چراغ کی طرح روشن ہو گیا. تب انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اسے چہرے کے بجائے کہیں اور منتقل کر دو, یعنی چہرے کے بجائے کسی اور چیز میں. چنانچہ یہ روشنی ان کے کوڑے میں پلٹ آئی. ٹھیک ہے, ان کا جو اسٹک تھا, جو عصا تھا یا اسٹاف, اس میں پلٹ آئی. پھر جب وہ اپنی قوم میں پہنچے تو انہیں اسلام کی دعوت دی. والد اور بیوی نے تو اسلام قبول کر لیا مگر قوم نے تاخیر کی, یعنی تھوڑا سا ٹائم لیا, ڈیلے. لیکن جب انہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ ہجرت کی تو ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 گھرانے تھے. ٹھیک ہے, گھرانے یعنی اتنے 70 اور 80 گھر, یہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, زماد ازدی رضی اللہ عنہ یہ یمن کے باشندے تھے. کہاں کے تھے؟ یمن کے. اور طفیل بن عمرو دوسی یہ بھی یمن کے ہی تھے. ٹھیک ہے, تو یمن کے باشندے تھے اور ازد شنوا کے ایک فرد تھے. ٹھیک ہے, جھاڑ پھونک کے ذریعے پاگل پن دور کرنا اور جن و شیاطین بھگانا ان کا کام تھا. کیا کرتے تھے؟ جن بھوت وغیرہ شیاطین جھاڑ پھونک کے ذریعے اس کو بھگاتے تھے. مکہ آئے تو وہاں احمقوں سے سنا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہیں. چنانچہ وہ آپ کا علاج کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے. کس لیے آئے تھے؟ کہ میں کروں گا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ٹھیک ہے, فرمایا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ٹھیک ہے, ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ
वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, इसके बाद सारी तारीफ अल्लाह ही के लिए है, हम इसकी तारीफ करते हैं और उसी से मदद चाहते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। और मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। अम्मा बाद, यानी इसके बाद अब आगे जिमाद ने ये कलिमात सुने तो इस कदर मुतासिर हुए कि उन्हें 3 बार दोहराने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाइश की। इतना पसंद आया उनको, 3 टाइम्स रिपीट करिए। फिर कहा, मैं काहिनों, जादूगरों और शायरों की बात सुन चुका हूँ। यानी मुझे पता है जादूगर किस तरह से बातें करते हैं, काहिन किस तरह से बातें करते हैं, और शायरों के क्या कलाम होते हैं, मुझे इसका इल्म है। लेकिन मैंने आप जैसे कलिमात कहीं नहीं सुने। ये तो समंदर की अथाह गहराई को पहुंचे हुए हैं, डीप। लाइए हाथ बढ़ाइए, आपसे इस्लाम पर बैत करो। और उन्होंने बैत कर ली। तो क्या समझ में आता है? एक तरफ इनकार करने वाले भी थे, और दूसरी तरफ इस्लाम कबूल भी कर रहे थे लोग। ठीक है, सिर्फ अपनी हद तक नहीं बल्कि अपनी कौम में जाकर भी तबलीग की उन्होंने, और सारी कौम की कौम मुसलमान हो गई। देखिए आप जरा इसको इमेजिन करिए कि जैसे हम कहते हैं ना कि एक बंदा मुसलमान हो गया, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। ठीक है, हम एक एक का जनरली सुनते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 का सुनते हैं, 3 का, लेकिन पूरा का पूरा कबीला मुसलमान हो जाना, आप सोचिए कितनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। तो इससे क्या सबक मिलता है कि इंसान ने कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अल्लाह ताला जहां पर तारीकियां होती है वहीं पर रोशनी भी लाता है। ठीक है, रात कैसी होती है, अंधेरा होता है ना रात, लेकिन उसी रात में देखिए सितारे भी होते हैं। नहीं, आप मर जाइए। ठीक है, तो जहाँ तारीकी है वहाँ रोशनी भी है, वहां पर होप भी है, उम्मीद भी है। तो इंसान ने कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। राइट, तो अल्लाह ताला देखिए किस तरह से मदद करते हैं। राइट, किसी को कुछ कहना है इन सहाबी के ताल्लुक से, या हम आगे बढ़े? देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कबाइल और अफराद को इस्लाम की दावत दी गई, मक्का के बाजारों से लेकर इनफरादी दिलों की तस्खीर। ठीक है, इब्तदाई दावत की स्ट्रेटेजिक और रूहानी सफर। तो दावत जो है उसका वसी मैदान। ठीक है, हज का मौसम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी। अल्लाह के हुक्म पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुल्लम खुला दावत का आगाज किया। हिकमत अमली क्या होती थी, यानी किस तरह से अमली तौर पर करते थे, अमल करते थे, क्या काम करते थे प्रैक्टिकली। हज के मौसम को चुना था। ठीक है, पूरे अरब से कबाइल आते थे मक्का की तरफ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके खैमों पर और ठिकानों पर जाकर इस्लाम पेश किए थे। ठीक है, फिर क्या होता है, यही हमने देखे कि उकास और मजिन्ना जुल्मजाज, ये 3 बाजार लगते थे। ठीक है, वहां पर 1 जिलकादा से 20 जिलकादा उकास का बाजार लगता, फिर वहां से मूव होते दूसरा स्टॉप। ठीक है, ऐसे होता है ना, देखिए बाजारों में जब लोग अपना जो जो भी उनका तिजारत का सामान होता है वो सेल करते ना, तो पहले बाजार में अगर सेल नहीं हुआ तो फिर दूसरे में जाते हो, दूसरे से फिर तीसरे। राइट, तो इस तरह से मूव करते थे। तो यहाँ भी मजिन्ना, फिर जुल्मजाज। फिर उसके बाद क्या होते थे कि जिलहज के इसके हज के मनासिक के लिए फिर फारिग हो जाते थे और मीना चले जाते हैं। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए हज से पहले ये सारे जगह जाकर दावत का काम करते थे। तो ये पूरे यहाँ पर जैसे 38 डेज की अंत तक दावती मुहिम थी। फिर यहाँ पर हाँ 15 कबाइल तक रसाई और उनका रद्द अमल, उनका रिएक्शन क्या था। किसी ने भी दावत कबूल नहीं की। जो स्टार्टिंग में जो बताया गया ना कबाइल के नाम, बनु आमिर बिन सासा, बनु मुहारिब, ये सारे जो कबाइल थे इनके सामने इस्लाम पेश किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और पनाह की और मदद की तलब भी की, लेकिन किसी ने भी इस्लाम कबूल नहीं किया। क्या क्या जवाब देते थे? कुछ ने तो बेहतरीन जवाब दिया, और कुछ लोगों ने सख्त तरीन जवाब दिए, जैसे मुसल्लमा कज़्ज़ाब का जो कबीला था, बनु हनीफा,
انہوں نے بہت برا جواب دیا، ایسا جواب دیا کہ عرب میں آج تک کسی نے اس طرح سے جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے. اور بعض نے تو یہ بھی کہا کہ سردار، ہم کو سرداری ملے گی کیا، مطلب جیسے کچھ ایک قبیلہ جیسے جس کے بارے میں آتا ہے نا، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ رسول ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ غالب ہو جائیں گے پورے عرب پر تو آپ تو ایک طرح سے بادشاہ بن جائیں گے، غالب ہو جائیں گے، تو ہم کو کیا ملے گا، ہمارا کیا فائدہ. تو ان کو کیا چاہیے تھا، ان کو سرداری چاہیے تھا، پوزیشن چاہیے تھا، right؟ تو انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا. پھر کیا ہوتا ہے، قبائل کا سیاسی رد عمل، ٹھیک ہے. اجتماعی سطح پر قبائل نے سیاسی مصلحتوں، سرداری کی ہوس اور مخالفت کے ڈر سے حق کو ٹھکرا دیا. یہی بات جو ابھی پیچھے ہوئی ہے. انفرادی سطح پر لیکن وہ انفرادی دل جو سچائی کی تلاش میں تھے اس نور کی طرف کھینچے چلے آئے، ٹھیک ہے، جیسے جو صحابہ کے ہم بارے میں ابھی پڑھ رہے تھے. تو اس میں یثرب کے اولین مسلمان جو تھے، تاریکی میں امید کی کرن جو تھی، وہ سب سے پہلے سوید بن سامت رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے. یثرب کے یہ معزز شخص تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور دعوت قبول کی اور مسلمان ہو گئے. ایاز بن معاذ جوان تھے، یہ ایک دم نوجوان تھے، حق کو پہچان لیا، ٹھیک ہے. اور جیسے انہوں نے کہا نا کہ جو چیز کے لیے ہم یہاں پر آئے نا اس سے بہتر یہ قرآن ہے. تو ایک شخص نے، ابو الحیثر نام کا شخص تھا، اس نے لے کر مٹی پھینکی، کنکریاں پھینکی، مطلب تم جو کام کے لیے آئے نا وہ کام کرو، یہ ایسے. لیکن پھر یہ جب مدینہ واپس جاتے ہیں تو ان کے دل میں اسلام رہتا ہے، تو یہ ان کا جو ان کی وفات ہوتی ہے اسلام پر ہی ہوتی ہے. تو یہ کیسے پتا چلا کہ یہ انتقال کے وقت تکبیر، تحلیل، حمد و ثنا پڑھ رہے تھے، ٹھیک. پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ابھی جو جن کے بارے میں ہم نے پڑھے، انہوں نے جب ان سے سنا، کن سے، سوید بن سامت اور ایاز بن معاذ سے جب سنا اسلام کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے بھائی کو بھیجا، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر ملی، بھائی کو مکہ بھیجا، لیکن تسلی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. خود گئے پھر، تو خود مکہ پہنچے، مسجد حرام میں قیام کیا. کتنے دن رہے، 1 مہینہ، اور صرف زمزم پی کر گزارا کیا، ٹھیک ہے. جان کے ڈر سے کسی سے کچھ بھی نہیں پوچھے. حضرت علی سے ملاقات ہوئی رضی اللہ عنہ، حضرت علی نے مسافر سمجھ کر میزبانی کی، بالآخر انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا. قبول اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت کی، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے. پھر طفیل بن عمرو الدوسی، انہوں نے کس طرح سے اسلام قبول کیا. قریش نے ان کو بہت ڈرایا تھا، سردار تھے یہ یمن کے، دوست قبیلے کے، اور شاعر بھی تھے. تو ان کو جیسے پتا چلا تو ان کو پہلے تو قریش نے ڈرایا تھا کہ تم نے سننا نہیں ہے بات، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیے تھے، کاٹن کو کان میں ڈال دیے تھے، روئی کو، ٹھیک ہے. لیکن کچھ نہ کچھ بات ان کے کان میں پڑھی گئی، ٹھیک ہے. تو انہوں نے دل میں کیا کہا کہ میں اتنا سوجھ بوجھ رکھنے والا شاعر ہوں، مجھے کلام کا سب کچھ پتا ہے، تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اگر مجھے اچھا لگا تو میں سن لوں گا، اگر نہیں لگا تو میں چھوڑ دوں گا. تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ دل میں انہوں نے کہا کہ میں ایک سمجھدار شاعر ہوں، مجھ سے بھلا برا جو ہے چھپا نہیں رہ سکتا، بات سننے میں کیا حرج ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو توفیق دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت کی. انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا. اللہ نے ان کی دعا سے انہیں ایک نور عطا کیا تھا. ان کا جو سٹاف تھا، یعنی جو عصا تھا ان کا، جو کوڑا وغیرہ جو تھا، وہ پھر پہلے تو ان کے چہرے پر پوری روشنی آ گئی، یعنی ان کو ایک نور عطا کیا گیا ایک نشانی کے طور پر. پھر انہوں نے دعا کی کہ اس کو منتقل کر دیجئے کسی اور چیز میں، تو یہ کوڑے میں پھر وہ ٹرانسفر ہو گیا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے پھر اسلام قبول کیا اور انہوں نے آ کر اعلان بھی کیا، کہاں پر، حرم میں، ٹھیک ہے. پھر بہت زیادہ ان کو مارا جاتا ہے، اتنا مارتے ہیں کہ بس اب مرنے کو ہی تھے. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ آ کر ان کو بچا لیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ ان کا تجارتی راستہ قبیلے غفار سے ہو کر گزرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے، ٹھیک ہے، واپس چلے گئے پھر. اور پھر زماد رضی اللہ عنہ، یہ شنوا قبیلے سے تھے، جھاڑ پھونک کے ذریعے سے جنات اور بھوت وغیرہ جو ہے وہ بھگانے میں ماہر طبیب تھے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے
قریش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں سنی تھی، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا سوچا پھر کہ میں اس شخص کا علاج کروں گا، شاید اللہ میرے ہاتھ سے ان کو شفا دے دے، ٹھیک ہے. ایک طبیب علاج کی نیت سے آیا لیکن خود ایک روحانی شفا پانے والا تھا، ٹھیک ہے. پھر ہاں جو کلمات انہوں نے سنے تھے وہ یہ کلمات تھے، ٹھیک ہے. خطبے میں بھی کہی جاتے ہیں نا کلمات. تو انہوں نے پھر کیا ریکویسٹ کی کہ اس کو 3 بار پڑھیے، ٹھیک ہے، 3 بار دہرائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دہرایا. پھر اس کے بارے میں ہاں کیا کہتے ہیں یہ کہ میں کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں کی بات سن چکا ہوں لیکن میں نے آپ جیسے کلمات کہیں نہیں سنے. یہ تو سمندر کی اتھاہ گہرائی کو پہنچے ہوئے ہیں. لائیے ہاتھ بڑھائیے، آپ سے اسلام پر بیعت کروں گا، ٹھیک ہے. تو زماد نے یہ کلمات 3 بار دہرانے کی فرمائش کی. جو الفاظ کا ماہر تھا، ٹھیک ہے، سب پتا تھا ان کو الفاظ کیا ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو کاہنوں، جادوگروں، شاعروں کی یہ سارے ان کو کیا ان کا علم ہوتا ہے وہ سب کچھ پتا تھا. لیکن جب اللہ کا کلام سنا، کلام نبوت سنا، تو پھر وہ اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دیا، یعنی اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے. پھر ہاں انفرادی طور پر بھی لوگوں نے اسلام قبول کیا اور پھر اپنی قوم میں جا کر بھی دعوت، ٹھیک ہے. تو آگے بڑھتے ہیں یا کسی کو کچھ کہنا ہے؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. ہاں اب دیکھیے، اب ہجرت مدینہ کے لیے اب تھوڑا پلیٹ فارم تیار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. دیکھیے ہماری جو سیرت ہے نا تو وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، ٹھیک ہے. ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ 2 حصوں میں سیرت کو تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی 2 چیزوں میں وہ ڈیوائیڈ ہے. پہلا ایک ہے مکی دور، ٹھیک ہے. مکی دور، مکن پیریڈ، یہ ہے 13 سال تک، ٹھیک ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ 40 سال میں، ٹھیک ہے. 40 سال سے لے کر 13 سال، ٹھیک ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 53 ایئرس جب ہوئی تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے. تو وہ 13 سال جو ہے نا اس کو ہم کیا کیلنڈر بولتے ہیں؟ 1 نبوت، 2 نبوت، 3 نبوت. تو 13 نبوت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، ٹھیک ہے. تو اس میں بھی جو 13 نبوت تھی نا اس میں بھی 3 پیریڈ ڈیوائیڈ کیے جاتے ہیں. ارلی مکن پیریڈ یعنی جو پہلا جو مکی دور ہوتا ہے، درمیانی وسطی مکی دور، پھر جو آخری مکی دور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح سے 3 پیریڈ ہوتے ہیں. تو آخری مکی دور میں کیا تھا کہ بہت زیادہ ظلم، فساد، تعذیب، بہت زیادہ شدت اختیار کی تھی. تو پھر اب باہر کے لوگوں سے مدد طلب کی جا رہی تھی کہ ہم کو پناہ دو، ٹھیک ہے. اور اسلام کو بھی آگے اطراف میں مکہ کے پھیلایا جا رہا تھا، دعوت و تبلیغ کا کام زور پر تھا. دیکھیے آپ ایک چیز غور کریے، آپ طائف سے آئے ہیں، ٹھیک ہے. مطعم بن عدی نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی. مکہ آئے ہیں، اب مکہ آ کے ٹھیک ہے اسراء اور معراج کا واقعہ بھی ہوتا ہے. کفار نے جھٹلا دیا، سرے سے انکار کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے نہیں رہے بلکہ تیزی سے کام کرتے رہے، دعوت کو مسلسل پھیلاتے رہے، اللہ کے کلام کو عام کرتے رہے. یہ نہیں تھا رہے یہ تو جھٹلا رہے ہیں چلو خاموش بیٹھ جاؤ، ہاں مایوس ہو کر نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ تیزی سے کام بڑھ رہا تھا، رائٹ. تو اب جو ہے اب جیسے کہ ہم نے دیکھے نا جو صحابی یثرب سے آئے تھے، ٹھیک ہے. اب ان کے ذریعے سے تو کیا ہوا، اسلام مدینہ میں پہنچ چکا تھا، ٹھیک ہے. دھیرے دھیرے لوگوں تک بات پہنچ رہی تھی. اب اللہ تعالیٰ ایک طرح سے راستہ ہموار کر رہے ہیں کہ اب مدینہ کو ہجرت کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے، اب اس کے بعد 10 سال مدینہ میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تو پہلا جو سال ہوتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں فرسٹ ہجری. ہجری مطلب کیا؟ ہجرت، ٹھیک ہے. تو آپ کو سیرت کی بکس میں 2 ہجری، 3 ہجری، 5 ہجری، 10 ہجری، تو 11 ہجری کے اول میں سٹارٹنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہجری کیلنڈر اور نبوی کیلنڈر یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. نبوی کیلنڈر کیا ہے؟ 13 نبوت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، اس کے بعد 10 ہجری تک مدینہ میں رہے، ٹھیک ہے. تو اب مدینہ میں اسلام کس طرح سے پھیلتا ہے یا کس طرح سے اسلام کی شعائیں مدینہ میں جاتی ہیں؟ ہاں ریشما میں جی مجھے باجی بولنا ہاں تھا، بتائیے. وہ مکے میں کھلم کھلا یا تو مانتے تھے یا تو انکار کرتے تھے، جی منافقت نہیں تھی نا جی وہاں پر. ہاں جو کچھ بھی منافقت ہوئی وہ مدینے میں ہوئی. مدینہ میں جی جی ہاں مکے میں مطلب کفار اتنا تھے، ان کو کفار ہاں یا تو مسلم یا کفار.
یا تو مطلب ان کے اندر اندر باہر دونوں ایک تھا ان کا، ہاں صحیح، مطلب ہاں جی مطلب دکھاوا نہیں تھا جی ان میں، جی یا پھر سرے سے دل میں انکار، چھپا یعنی کے نہیں رکھتے تھے، ہاں ہم مطلب مانیں ان گے میں نہیں، مطلب کھلم کھلا انکار، تو پہچاننے میں کوئی کنفیوژن نہیں. لیکن مدینہ میں بہت پریشانی ہوتی ہے کیونکہ کچھ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ظاہری طور پر، اوپر ایک لبادہ اوڑھ لیتے ہیں اسلام کا، لیکن اندر سے مسلمانوں کے دشمن، اللہ کے دشمن، رسول کے دشمن. تو منافقت جو ہے وہ انشاءاللہ مدینہ کے اس میں آئے گا. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.